شاہینوں کا شہر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سرگودا کی پاک فضائیہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ سرگودا کے تیاروں نے بہت جمع مردی کے ساتھ دشمن کا منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کی زمین پر جا کے اس کے اہم ٹھکانوں کو نیست و نابود کیا۔ دشمن کی طرف سے سرگودا پر ہونے والے حملے میں پاک فضائیہ نے حیران کن دفاع کیا اور ایم عالم نے محض 4 سیکنڈ میں دشمن کے 4 طیارے مار گرائے، اور یہ آج بھی ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ پاک فضائیہ کے جوانوں کے اس یادگار دفاع کی وجہ سے سرگودا کو شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ تو اب جانتے ہیں اس شہر سے متعلق مزید دلچسپ معلومات، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سرگودا پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔ پاکستان میں باقاعدہ منصوبہ کے تحت 3 شہر تیار کیے گئے تھے، جن میں فیصل آباد، اسلام آباد اور سرگودا بھی شامل ہے۔ یہ شہر ایک ہندو سادھو کے نام پر ہے جو گول کھو یعنی کنویں پر رہتا تھا، جہاں دوسرے مسافر بھی آرام کے لیے آتے تھے۔ آج وہاں پر ایک خوبصورت سفید مسجد ہے جس کا نام گول مسجد ہے، اور اس کے نیچے گول مارکیٹ ہے۔ سرگودا شہر کی بنیاد انگریز خاتون ڈراپر نے 1903 میں رکھی۔ سرگودا شہر پاکستان کا پہلا شہر ہے جس کو ماسٹر پلان کے تحت بنایا گیا۔ 1860 میں گول مسجد کی جگہ ایک تالاب ہوا کرتا تھا۔ تالاب کو فارسی زبان میں سر کہتے ہیں۔ اس تالاب کا مالک ایک ہندو سادھو تھا جس کا نام گودا تھا۔ اس وجہ سے اس شہر کا نام سرگودا پڑ گیا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی اس جگہ کو گول کھو کہا جاتا رہا۔ جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے یہاں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز حکومت نے یہاں پر عسکری سطح کا ایئرپورٹ بنایا اور ایک فوجی چھاؤنی کی تعمیر کی۔ 1949 میں اسے تحصیل کا درجہ دیا گیا، جو کہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے ضلع اور پھر ڈویژن ہیڈ کوارٹر بنا۔ سرگودا کے زیادہ تر لوگوں کی آمدن کا ذریعہ زراعت ہے۔ سرگودا میں پیدا ہونے والے خوشبودار، لذیذ، ترش، کنو، معیار اور ذائقے کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پوری دنیا میں سرگودا کے مالٹے بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ان پھلوں کے باغات سینکڑوں مربع پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان باغات سے پیدا ہونے والے پھل دنیا بھر میں برآمد کیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے سرگودا کو کیلیفورنیا آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ سرگودا میں چاول کی فصل بھی بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ چاول کی پیداوار میں سرگودا دنیا میں 11ویں نمبر پر آتا ہے، اور گنے کی پیداوار میں سرگودا دنیا میں 8ویں نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ دیگر زرعی اجناس گندم، چاول، باجرہ، مکئی اور سبزیاں بکثرت اگائی جاتی ہیں۔ لائف سٹاک اور فارمنگ میں بھی سرگودا سب سے آگے ہے۔ یہاں بے شمار عالمی معیار کے مطابق بہترین انفراسٹرکچر سے مزین فارمز، جانوروں کی بہترین افزائش سے بھاری زر مبادلہ کا اصول اور ملک بھر کی غذائی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرگودا میں پولٹری فارم کے نجی سطح کے بڑے بڑے یونٹ کام کر رہے ہیں۔ پولٹری کا کاروبار پاکستان میں بہت اعلیٰ منافع بخش کاروبار کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ سرگودا پہلے شاہپور کی ایک تحصیل تھی، لیکن اب شاہپور سرگودا کی تحصیل ہے۔ انگریز دور میں یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے فوجی ایئرپورٹ بنایا گیا، جو آزادی کے بعد پاکستانی فضائیہ کے لیے مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ اس شہر کی خوبصورتی یہاں پر ہر چیز کے الگ الگ بازار ہیں، مثلاً کپڑے، کتابیں، جوتے، برتن، لکڑی کا سامان، سبزی اور فروٹ کے الگ الگ بازار اس شہر کو مزید منفرد بناتے ہیں۔ اس شہر کے چوکوں اور چوراہوں کے اکثر نام عسکری ہیں، جیسا کہ شاہین چوک، غوری چوک، بم چوک، ٹینک چوک اور توپ چوک وغیرہ۔ ضلع سرگودا میں 6 تحصیلیں ہیں، جن میں تحصیل سرگودا، کوٹ مومن، بھلوال، شاہپور، سلاں والی اور ساہیوال شامل ہیں۔ اس شہر کی آبادی 37 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور یہ پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔
सरगोदा डिवीजन में खुशाब, बखर और मियाँ वाली शामिल हैं। कैराना की पहाड़ी। सरगोदा शहर से 14 किलोमीटर के फासले पर कैराना का पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है, जो कि चिन्योट शहर तक फैला हुआ है। और इन पहाड़ों के दरमियान एक कदीम मंदिर है जो कि हनुमान का मंदिर कहलाता है, और ये मुकाम सियाहत से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। कैराना पहाड़ी के दामन में एशिया की सबसे बड़ी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री पुल 111 के मुकाम पर है, जहां से पूरे मुल्क में रोड कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बजरी और पत्थर तैयार किया जाता है। कुदरत ने सरगोदा को कुदरती नेमतों से मालामाल किया हुआ है, जिनमें कोयला, जिप्सम और नमक शामिल है। दुनिया में नमक की बड़ी बड़ी कानों का ज़खीरा सरगोदा डिवीजन में है। सरगोदा के इलाके कायदाबाद में 100 से ज़्यादा नमक की फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। सरगोदा में मौजूद यूनिवर्सिटी का शुमार पंजाब की बेहतरीन जामियात में होता है। पूरे पाकिस्तान से तालिब इल्म इस यूनिवर्सिटी की तालीमी खिदमात से सरशार हो रहे हैं।